Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है Why सूरा कुरैश was revealed. रियली मकतूब जी की ये वीडियो है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। गाइस आप इनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा और हमें भी सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं एक सूरा कुरैश क्यों रिवील हुआ था। हमें सूरा कुरैश के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम फर्स्ट टाइम ये वीडियो करने वाले हैं क्योंकि आप लोगों की काफी डिमांड आ रही थी इस वीडियो को लेकर। तो देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये बात है कुरान। कहा है मोहम्मद का वो अल्लाह जिसे किसी ने नहीं देखा, जो हमारे खुदाओं के सामने खड़े होने की जुर्रत कर सके। ये बात है नबी पाक के परदादा हाशिम। मक्का वालों, मैं हूँ हाशिम अब्द मनाफ का बेटा और हम अल्लाह के घर के मुहाफिज हैं। बिल्कुल सही कहा, हम अल्लाह के घर के रखवाले हैं। किसी में हिम्मत नहीं हमारे काफिले को रोकने की। ये बात है सूरे कुरैश की। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف। मदरसों में अक्सर सूरे कुरैश हाफिज जी डंडी मार के याद कराई देते हैं। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف। लेकिन जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम होते हैं जब कोई ये बताता है कि असल में सूरे कुरैश है क्या और क्यों अल्लाह ने इसको नाजिल किया। कुरैश बड़ा घमंड करते थे अपने दौलत पर, मगर अल्लाह ने उन्हें याद दिला दिया कि ये सब उसका दिया हुआ है। क्या है सूरे कुरैश के नाजिल होने के पीछे की कहानी और कौन थे अम्र अल ऊला उर्फ हाशिम। याद है नबी के परदादा हाशिम का जमाना, मैं उस वक्त बच्चा था। और कैसे कुरैश कबीला इतना खुद गर्ज हो गया कि अल्लाह ने उसको मिसाल बनाकर कुरान में हमेशा के लिए कैद कर दिया। मक्का से पैगाम आया है, अल्लाह ने कुरैश कबीले की गफलत को लोगों के लिए सबक बना दिया है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 1400 साल पहले नाजिल हुई इस सूरत का आज हमारी जिंदगी में क्या काम है, जानेंगे इस वीडियो में। فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरे कुरैश मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब कुरैश के सरदार अपनी दौलत का घमंड दिखाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने लगे। ए बनु हाशिम के लोगों, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कौन सी बात अबू हकम, क्या समझ नहीं आता तुम्हें? मुझे समझ नहीं आता, अगर अल्लाह को पैगंबर चुनना ही था तो कुरैश के किसी अमीर सरदार को चुन लेता। पूरे मक्का में बनु हाशिम का यही मुफलिस शख्स मिला अल्लाह को। सही बात, अल्लाह किसी सरदार को नबी बना देता। और जब इन लोगों का गुरूर, इनका घमंड हद से पार हो गया तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको याद दिलाने के लिए कि क्या थी इनकी हैसियत, क्या था इनका मकाम, अल्लाह ने सूरे कुरैश को नाजिल किया। मोहम्मद हर जगह हमें लाजवाब कर रहे हैं और अब वो हमारे कुरैश कबीले के खिलाफ एक नई शायरी लाए हैं। कहते हैं हम नाशुक्रे हैं। शायद वो ठीक कहते हैं। सोचो जरा। क्या कहा? मैं सोचूं? ये मत भूलो कि हम आम लोग नहीं बल्कि कुरैश के सरदार हैं। क्या तुम भूल गए वो जमाना जब मक्का भूख से तड़प रहा था, बदहाल था? ये बात असल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम के ज़माने की है। ये वो दौर था जब मक्का कहत का शिकार था, आबादी कम थी, उसके बावजूद लोग भूख से बिलक रहे थे, उनकी हर सांस अपने आप में एक सवाल थी। ये वो दौर था जब लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिखाई तौहीद को भूल चुके थे। मक्का बुत परस्ती और शिर्क का गढ़ बन चुका था। काबा के अंदर और उसके आसपास 360 बुतों को रख दिया गया था। दिन रात लोग इन बुतों की पूजा करते, इनको अल्लाह तक अपनी बात पहुंचाने का वसीला समझते। ए हुबल, हमारी दुआओं का वसीला बन। ए हुबल, बच्चे भूख से मर रहे हैं, रहम कर, रहम। ये जमाना इतना मुश्किल था कि लोगों को ख्वाबों में भी रोटियां नजर आती। कल मैंने एक ख्वाब देखा, हम दोनों बैठे थे, पेट भरकर रोटी खा रहे थे।
और फिर सैर होकर ठंडा पानी पिया। वक्त अपनी रफ्तार से बहता रहा। मक्का वाले देवताओं की पूजा करते रहे। वो अपनी देवताओं से दिन रात भीख मांगते, उनकी इबादत करते। हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे। हुबल की शान सलामत रहे। मगर उनका कोई देवता काम ना आया। धीरे धीरे इंसान और जानवर मरने लगे। और फिर एक उम्मीद जगी, एक आवाज उठी। अरे ये कौन है? अब्दुल हाशिम, काबा के सरदार आ रहे हैं। हाशिम दूर दराज इलाके का सफर करके अपने लोगों के लिए खाने का सामान लाए थे। हुजूर मेरे लिए भी। वो प्यासों की प्यास बुझाते, भूखों को अपने हाथ से रोटी तोड़ कर खिलाते। अपने लोगों की खिदमत में उन्होंने दिन रात एक कर दिया, लेकिन फिर भी भूख के बादल उन पर मंडराते रहे। हाशिम, कुछ दिन तो गुजर जाएंगे, लेकिन तुम्हें इस मुश्किल का मुकम्मल इलाज निकालना होगा। मुकम्मल इलाज यानी मक्का को एक ऐसे प्लान की जरूरत थी जिससे इस कहत को, इस भुखमरी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। हाशिम सुबह शाम प्लान बनाते रहे, अपने लोगों की फिक्र में घुलते रहे। वो जगह जगह जाकर बड़े बूढ़ों से राय लेते रहे कि शायद कोई रास्ता, कोई हल निकल आए। मैं अपने लोगों को इस हाल में नहीं देख सकता। आप सब बुजुर्ग हैं मक्का के, कोई रास्ता दिखाइए। पर कोई भी इस परेशानी से निकलने का रास्ता न दिखा सका। हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, कैसे निकलें इस मुसीबत से। इस इलाके के बारे में तुम तो जानते हो। मक्का एक रेतीला इलाका था। वहाँ न फल पैदा होते थे, न सब्जियां, न ही सोने की खदानें थी, न हीरे की। चारों तरफ बस रेत ही रेत थी और मुट्ठी भर भूखे लोग। वो करते भी तो क्या। वक्त यूं ही गुजरता रहा। न जाने कितनी जिंदगियां मौत के हवाले हो गई। हाशिम गौर व फिक्र में डूबे रहे और फिर एक दिन उन्हें ख्याल आया कि मक्का वालों की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह का घर काबा है। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? ये तो सबसे बड़ी ताकत है। और इसी काबा का नाम इस्तेमाल करके वो मक्का का पहला तिजारती सफर करेंगे। कबीले वालों, हम कारोबार करेंगे। सर्दियों में यमन का सफर करेंगे और गर्मियों में सीरिया का। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। ये बात तो कभी सुनी नहीं। हद है। इस ऐलान को सुनकर मक्का वालों के होश उड़ गए। आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं सोची थी। हाशिम का ये ऐलान असल में मौत का पैगाम था। क्या ये ऐसी बात नहीं जैसे हम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हों? हाँ बिल्कुल, पागलपन है, पागलपन। शाम ढलते ही डाकू हमारा माल लूट लेंगे और हमें कत्ल कर देंगे। कबीले वालों की ये बातें सुनकर हाशिम मुस्कुरा दिए। उन्होंने उन सबको समझाया कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं। हम इस बैतुल्लाह के मुहाफिज हैं, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। बिल्कुल सही कहा, हाशिम ठीक कहता है। हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। हम हैं कुरैश। असल में उस जमाने में काबा के अंदर 360 बुतों को रख दिया गया था। ये बुत अलग अलग इलाकों के, अलग अलग कबीलों के बुत थे और हर कबीला अपने बुत की पूजा करने साल में एक ना एक बार मक्का जरूर आता था। बार देखना, लात और उज्जा मेरे तोहफे से खुश हो जाएंगे। खास तोहफा लाया हूं उनके लिए। हाँ, क्यों नहीं। तो अगर कोई कबीला कुरैश के काफिले पर हमला करता तो उसे इस बात का ज़रूर डर लगा रहता कि कहीं ऐसा ना हो कि कुरैश वाले उनके बुत को कोई नुकसान पहुंचा दें या उनके बुत को काबा से निकाल कर फेंक दे, क्योंकि इन दी एंड जाना उन्होंने साल में एक ना एक बार अपने बुत की पूजा करने के लिए मक्का ही था। किसी ने अगर जरूरत भी की तो निकाल देंगे उस कबीले के बुत को। हाँ बिल्कुल। और जब ये बात सबको समझ में आ गई तो कुछ ही दिनों में सफर की तैयारी कर ली गई। सफर लंबा है मेरे बेटे। बाबा आप फिक्र ना करें, मैं जल्द लौटूंगा, बस इजाजत दें। वो सर्दियों में यमन और गर्मियों में शाम की तरफ जाते और अगर रास्ते में उन्हें कोई डकैत मिल जाता तो वो उससे कह देते, नहीं जानते क्या, हम बैतुल्लाह के रखवाले हैं। ये बात सुनकर डकैत शर्मिंदगी और खौफ से सहम जाते। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन
आगे से ख्याल रहे, बेखौफ होकर आगे बढ़ो पूरी रफ्तार से। और इस तरह काबा के मक्का में होने की वजह से कुरैश बेखौफ होकर सर्दी और गर्मी का सफर करते रहे। देखते ही देखते मक्का एक बिजनेस हब बन गया। लोग खुशहाल और अमीर हो गए। इन लंबे सफर की वजह से कुरैश को दुनिया का इतना एक्सपोजर हो गया कि वो बाकी कबीलों से पैसे और इल्म के मामले में बहुत आगे निकल गए। उनके ताल्लुकात कई मुल्कों के बादशाहों के साथ बन गए और इन्हीं बहुत सारे सफर के दौरान उन्होंने कैलीग्राफी यानी कि रस्मुल खत सीखा, जिसे बाद में कुरान मजीद को लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये रस्मुल खत मैंने सर्दी और गर्मी के सफर के दौरान सीखी है। हाशिम अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन ये सर्दी और गर्मी के सफर का सिलसिला चलता रहा। देखते ही देखते कुछ ही सालों में मक्का इतना बड़ा बिजनेस हब बन गया कि यमन के हाकिम अबरहा ने हाथियों की फौज के साथ मक्का पर चढ़ाई करने का फैसला कर लिया। उसने ये इरादा कर लिया कि वो अल्लाह के घर को तोड़ देगा, क्योंकि वो ये चाहता था कि मक्का की जगह यमन बिजनेस का मरकज बने, बिजनेस का सेंटर बने। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत का हुक्म दिया, तो यही कुरैश अपने पैसे का जोर दिखाकर उनकी मुखालिफत करने लगे। तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह कुरैश को नाजिल किया ताकि उन्हें ये याद दिला सके कि वो भूख से मर रहे थे। तब अल्लाह ताला ने उनको अपने घर की वजह से इतना बड़ा मकाम दिया, वो इतनी इज्जत वाले हुए। कुरैश वालों का मेरे दरबार में हमेशा इस्तिकबाल है। ये थी सूरह कुरैश के नादिल होने के पीछे की कहानी। अबू हादी, हमें वो सूरा तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। चलिए अब इस सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज में, आसान तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरी सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरैश से बात नहीं कर रहे, बल्कि कुरैश की बात कर रहे हैं, यानी कि थर्ड पर्सन में बात हो रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है किसी से खफा होने का, नाराज़ होने का। जैसे अक्सर होता है ना, हम किसी से नाराज़ होते हैं तो हम कैसे बात करते हैं? हम किसी और से कहते हैं कि इससे कह दो कि मेरे सामने ना आया करे, मुझे इससे बात करना पसंद नहीं। तो ये थर्ड पर्सन में बात करना होता है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला इस पूरी सूरत में थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट जो समझने का है वो ये है कि यहाँ पे किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर पूरी कौम की बात हो रही है, कुरैश कबीले की बात हो रही है। बिल्कुल। अब क्योंकि पहली और दूसरी आयतें एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो उन्हें एक साथ समझते हैं। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ, यानी कुरैश बहुत ज़्यादा मानूस हो गए, कंफर्टेबल हो गए, फेमिलियर हो गए सर्दी और गर्मी के सफ़र से। ये तो हुई एक ऊपरी बात। अब ज़रा आप हल्का सा इसकी गहराई में अगर आप उतरेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इलाफ का लफ्ज़ है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ की आदत हो जाना, किसी चीज़ के लिए आदी हो जाना। जैसे सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश हो, हमें ऑफिस जाने की आदत हो चुकी है। जैसे रिक्शे वाले को 10 लोगों को बिठा के रिक्शा खींचने की आदत हो चुकी है। जैसे नान भाई को, रोटी बनाने वाले को दिन में हज़ारों रोटी बनाने की आदत हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे ये बात की जा रही है कि आदत हो गई कुरैश को सर्दी और गर्मी के सफ़र की। ठीक, अब एक ही बात को 2 बार दोहराया जा रहा है। आदत हो गई। अब्दुल मेरे भाई, किस कदर सर्दी है, मगर इन सफरों का अपना ही मजा है। असल में हमें आदत हो गई है। जब आप इसमें लाम को देखेंगे, जो स्टार्टिंग में यहाँ पे लाम इस्तेमाल किया गया है, इसके 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब तो ये है कि बड़ा ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है। अल्लाह ताला ताज्जुब करके कह रहे हैं कि ताज्जुब है, इतनी आदत हो गई कि वो अल्लाह को ही भूल गए, पहली बात। और इसका दूसरा मतलब क्या बनता है? आदत हो गई कुरैश को सर्दी और गर्मी के सफ़र की, इस वजह से उन्हें क्या करना चाहिए था कि वो अपने रब की इबादत करते या करें जो उस घर का मालिक है, काबा का मालिक है, बैतुल्लाह का मालिक है। तो जब हम इस आयत के ऊपर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि रहला का मतलब होता है सफ़र,
اور شتا یعنی کہ ٹھنڈ. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ٹھنڈ اور گرمی کے سفر کی عادت ہو گئی؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ گرمی اور سردی کے سفر کی عادت ہو گئی، لیکن یہی کیوں کہا جا رہا ہے کہ سردی اور گرمی کے سفر کی عادت ہو گئی؟ ہم پر سردیاں آسان ہیں. بے خوف ہو کر آگے بڑھو پوری رفتار سے. تو یہاں سمجھنے والی بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ سردیوں میں نا اکثر دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، بہت ساری سبزیاں، بہت ساری فصلیں اگتی نہیں. اکثر کئی لوگوں کے کام ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، چوری چکاری کا خطرہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے. تو سردیاں اتنا مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں حفاظت میں رکھا، ہر خوف سے محفوظ رکھا، تمہیں روزگار دیا. اس وجہ سے انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ جس کا جواب اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں دیتے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے رب کی عبادت کرتے، اس رب کی عبادت کرتے جس کا یہ کعبہ ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ مکہ سے یمن اور یمن سے شام کا سفر کیا کرتے تھے، جو سفر مشکل تھا، ڈکیتی کا بھی ڈر تھا، لیکن کیونکہ وہ راستوں میں نام لے لیا کرتے تھے. نہیں جانتے کیا ہم بیت اللہ کے رکھوالے ہیں؟ کہ بھئی ہم تو بیت اللہ والے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کے محافظ ہیں. تو کبھی کوئی انہیں پریشان نہیں کرتا تھا، اس لیے انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے گھر کی عبادت کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، نہ کہ بت پرستی کرتے. ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے. حبل کی شان سلامت رہے. اب یہاں پہ جو فے کا استعمال کیا گیا ہے وہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے، جسم اپنا کام کر رہا ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، تم ناشکرے ہو گئے تو ہو گئے، کوئی نہیں، پر کم سے کم اس نعمت کو تو یاد رکھتے. یہ نعمت جس کا تم نام لے لے کے بار بار سفر کیا کرتے تھے، یہ فا اس بات کو ظاہر کرتا ہے. اب جب اگلی بار آپ نماز میں پڑھیں، اس آیت کو ریسائٹ کریں، اس سورت کو ریسائٹ کریں، تو یاد رکھیے کہ یہ کوئی مزے کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک ہیوی بات کی جا رہی ہے، ایک فیور اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. تو ایسے نہیں کہ لیلا فی قریش، نہ 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 نہ، آپ کو اسے زور سے اور زور لگا کے محسوس کر کے پڑھنا ہے کہ اس میں ایک وزن دار بات ہو رہی ہے. لیلا فی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. کہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنے فیور دیے، اتنا احسان کیا اور تم بھول گئے، احسان فراموش ہو گئے. وہ تمہیں چاہیے تھا کہ اس کی عبادت کرتے، اس رب کی جس کا نام لے کے تم اتنے بڑے بن گئے. کعبہ کے رکھوالوں کا میرے دربار میں ہمیشہ استقبال ہے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سیرت کو دیکھیں گے، ساری زندگی کو دیکھیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سارا کا سارا معاملہ، وہ سارا راز اس تیسری آیت میں ہی چھپا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی لگا دی کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے، ایک توحید پہ رہے، ایک رب کی عبادت کرے. اللہ اور بندے کے درمیان اور کوئی نہیں، بندے کو ہاتھ پھیلانے، اپنے رب سے دعا مانگنی ہے. بیچ میں یہ سوچنا ہی نہیں کہ میری بات رب تک کیسے پہنچے گی، وہ رب کا بنایا ہوا بندہ ہے تو اس کی بات رب تک پہنچے گی ہی پہنچے گی. اس لیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے جو توحید کا مطلب سکھاتی ہے، جو ہمیں یہ بتاتی ہے صرف اور صرف اپنے ایک رب، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو اب جب ہم تینوں آیتوں کو ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے، قریش کو اتنی زیادہ عادت ہو گئی سردی اور گرمی کے سفر کی کہ وہ اپنے رب کو ہی بھول گئے. انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے، اس رب کی جس کا یہ گھر ہے. اللہ اکبر. اب یہاں ایک سوچنے والی بات ہے کہ قریش تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ارے بھائی کس اللہ کی عبادت کریں، کون سا اللہ، ہم نے تو کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ رکھا ہے، بتاؤ کون سے کی عبادت کرنی ہے. تو اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چوتھی آیت میں دیتے ہیں. کیا ہے چوتھی آیت؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اب یہاں پر جو الذی کا لفظ ہے وہ اصل میں ایک انٹروڈکشن ہے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ وہ رب، کون سا رب جس نے تمہیں کھانا دیا جب تم بھوکے تھے. اب جو کا جو مطلب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بہت زیادہ بھوک، ایکسٹریم ہنگر. خوف یعنی ڈر، خطرہ، کسی بھی بات کا خطرہ، جیسے قریش کو خطرہ تھا کہ کہیں راستے میں مال لے کے نکلے تو لوٹ نہ لیا جائے. ٹھیک ہے، اب اس پوری آیت کو ایک بار فٹافٹ جلدی سے سمجھ لیتے ہیں کہ قریش بہت زیادہ مانوس ہو گئے، بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو گئے سردی اور گرمی کے سفر سے، جو کہ ایک مشکل سفر تھا. تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے، وہ رب جس نے انہیں کھانا دیا جب وہ بھوک سے تڑپ رہے تھے، وہ رب جس نے انہیں سیفٹی دی
جب وہ بہت زیادہ خطرے میں تھے. بچے بھوک سے مر رہے ہیں, رحم کر, رحم. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو 1400 سال پرانی صورت ہے, اس کے اندر قریش کی بات ہو رہی ہے. میرے کس کام کی ہے یہ؟ میں نے کیا اس سے سیکھنا ہے؟ لیکن کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ ساری امت کے لیے تا قیامت نازل کیا گیا ہے, تو آج ہماری زندگی میں اس کا ریلیونس یہ ہے کہ سورہ قریش ایک آئینہ ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دیتا ہے اور آپ غفلت کا شکار ہو جاتے ہو تو آپ اصل میں قریش کی قوم والے راستے پر چلنے لگتے ہو. جیسے مثال کے طور پہ آج سے 5-10 سال 15 سال پہلے شاید آپ جس پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں اسے خریدنے کی حیثیت نہیں ہوگی. شاید آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہوں گے تو آج آپ کا اپنا مکان ہو گیا ہوگا. شاید آپ کو جتنی اچھی ایجوکیشن ملنی چاہیے تھی اتنی نہیں ملی, لیکن آپ کے بچے آپ سے بھی زیادہ اچھی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی لائف کو کمفرٹیبل کر دیا. اب آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کو جاننے کی کوشش کریں, اس کے ناموں کو جانیں, اس کی نبیوں کو جانیں, اس کی کتاب کو پڑھیں. لیکن آپ اور ہم اکثر کیا کرتے ہیں, اجی اب پیسہ آ گیا ہے تو ایسا ہے گاڑی تھوڑی بڑی لے لیتے ہیں, اور ایک شہر میں بھی اپنا فلیٹ ہونا چاہیے. ایک تو ہے, ایک اور اس سے ماشاءاللہ کرایہ آئے گا. تھوڑا زیادہ پیسہ آ گیا تو جی صاحب اب چیئرمینی کا الیکشن لڑا جائے گا. پیسہ تو ہے لیکن اب پاور بھی چاہیے. رات روٹس کو بھول جاتے ہیں. میں آپ کا اپنا گڈن اس بار چناؤ میں کھڑا ہو رہا ہوں. تو جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریش کے اوپر تعجب ظاہر کر رہے ہیں, مجھے یہ میری سمجھ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آخرت کے میدان میں ہمارے اوپر تعجب کیا جائے گا کہ بتاؤ کیا لوگ تھے, انہیں کھانے کو دیا, پینے کو دیا, بہتر زندگی دی, بہتر شہر میں پیدا کیا, لیکن یہ اپنے رب کو بھول گئے. اپنے بچوں کی طرف, اپنے ماں باپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیے. آپ کے اور ان غزہ میں مر رہے لوگوں کے بیچ صرف اتنا فرق ہے کہ وہ غزہ میں پیدا ہوئے اور آپ یہاں پیدا ہوئے ہیں. آپ آرام سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, وہ آرام سے چین کی سانس بھی نہیں لے سکتے. تو اگر آپ کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے نا, تو اس کے پیچھے صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے. اس لیے کوشش کیجئے اپنے رب کو جاننے کی, اس کے کلام کو پڑھنے کی, کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے, بہت چھوٹی ہے, پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. تو اس کو یاد کریے اس سے پہلے وہ آپ کو یاد کر لے. اگر آپ غزہ کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو جا کر دیکھیے. اس میں نے سارے فیکٹ اور ثبوتوں کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے کہ غزہ پہ ہونے والا یہ ظلم کب شروع ہوا. امید کرتا ہوں بات سمجھ آئی ہوگی, ویڈیو پسند آئی ہوگی. آخر میں آپ سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ کتابیں دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ساری آسان ترجمہ, تفہیم القرآن, تذکر القرآن, رحیق المختوم, کلام پاک. اگر آپ نے ہماری ساری ویڈیوز دیکھ لی ہیں تو آپ نے, آپ کے بچوں نے, آپ کی فیملی نے, اور جو بھی لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان لوگوں نے ان سب کتابوں کے کم سے کم 100-120 پنے پڑھ لیے ہوں گے. کیونکہ ہم جو بھی ویڈیوز بناتے ہیں وہ ان کتابوں کا سہارا لے کے اور بھی بہت ساری کتابوں کا سہارا لے کر بناتے ہیں. میرا یہ مقصد ہے کہ ہم قرآن کو اتنا مزیدار اور اتنا آسان بنا دیں کہ ہماری نسلیں, ہماری آنے والے بچے اسے بڑے آسان طریقے سے سمجھ سکیں. میڈیا کی پاور کا ہم سب کو اندازہ ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیا کیا کیا کر سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود کیوں نہیں ہے ہماری اپنی میڈیا پریزنس؟ کیونکہ ہم ابھی تک انہی مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ارے فلانی چیز صحیح نہیں ہے, فلانی چیز خراب نہیں ہے. زمانے کے ساتھ چلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس وقت کے لیے, اس دور کے لیے بہت 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 زیادہ ضرورت ہے کہ آپ خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور دین کو سمجھیں, تاکہ جب آپ آخرت میں ان سے ملاقات کریں تو آپ سب ساتھ ہوں جنت میں, اللہ کے آگے آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو اگر آپ ہمارے اس مشن کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ کمیونٹی اس لیے ہے تاکہ آپ لوگ AI کو سمجھ سکیں, ہم لوگ کچھ باتیں کر سکیں, ایک سیم آئیڈیالوجی کے لوگ ایک ساتھ مل کر آ سکیں. لوگ مجھے کامنٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی کمیونٹی جوائن کرنے سے ہمیں کیا فائدے ہوں گے اور ہمیں اس کے علاوہ اور کیا کیا پرکس ملیں گے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بہتر نہیں کہ دنیا کا مال پکچریں دیکھنے میں جائے لیکن تمہارا مال کا ذرا سا قطرہ اس آنے والی نسل کے سدھار میں لگ جائے. یاد رکھیے, وی آر دا بلڈرز آف دی آخرہ اینڈ دس از دا پلیس ویئر وی بلڈ اٹ. ہم آخرت بنانے والے لوگ ہیں. اس دنیا میں ہمیں آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اسے بنایا جائے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. یہ ہیں اسلام کے اصلی وفادار. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. گائز ویڈیو اتنی انفارمیٹیو, اتنی بڑھیا تھی نا, میں سچ میں سیلیوٹ کرتا ہوں ریلی مکتوب جی کو جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے.
اتنے اچھے گرافکس اور اتنا اچھا میسج دیا ہے. تو ایز اے نان مسلم ہمیں نا سچ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اس ویڈیو کے تھرو. اس سے سب سے اچھی بات سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے اللہ کا, اپنے پرماتما کا, اس گاڈ کا, اس کو ہمیشہ اس کے گریٹفل ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے اس کے لیے ہمیں ان کا شکریہ کرنا چاہیے, نہ کہ ناشکرہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. ہمیں اپنا وقت نہیں بھولنا چاہیے. اللہ کا ہمیں کچھ کسی بھی طریقے سے رکھے, ہمیں چاہے غریبی میں رکھے, چاہے امیری میں رکھے, چاہے کھانے کو دے چاہے نہ دے, ہمیں اللہ کا ہمیشہ گریٹیٹیوڈ کہتے ہیں نا, اس کو گریٹیٹیوڈ کرنا چاہیے, شکریہ کرنا چاہیے اللہ کا. تو اسی کارن سے سورہ قریش ریویل ہوئی تھی. وہ اس لیے ہوئی تھی, تو میٹر یہ تھا کہ 1400 سال پہلے پرانی بات ہے, جب نبی پاک کے پردادا جی جو ہاشم جی تھے, جو اس ٹائم کعبہ کے سردار تھے, قبیلے کے سردار تھے وہ, تو اس ٹائم کعبہ کے حالات اتنے برے تھے نا, مطلب کعبہ کے آس پاس قبیلے, مطلب جتنے بھی قبیلے میں لوگ, قریش قبیلے میں موسٹلی لوگ رہتے تھے, وہاں پہ قریش قبیلہ تھا, تو حالات اتنے برے تھے کہ لوگوں کو 2 وقت کا کھانا تک نصیب نہیں ہوتا تھا, کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہوتے تھے, لوگوں کے سپنے میں بھی روٹیاں آیا کرتی تھی, مطلب اتنے برے حال تھے. لوگوں نے وہاں پہ بدھ پرستی کر دی تھی بہت زیادہ, وہ اپنے بتوں سے پرارتھنا کرتے تھے کہ ہمیں کھانے کو دے دو. ہر قبیلے کا اپنا اپنا ایک بت ہو گیا تھا. جو ابراہیم علیہ السلام نے جو ایجوکیشن دی تھی لوگوں کو بت پرستی نہ کرنے کی, اس کو بھول گئے تھے, تو وہ بت پرستی کرنے لگ گئے تھے. تو مطلب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی. لوگ ایون کی لوگوں کے جانور بھی مرنے لگ گئے تھے تڑپ تڑپ کے, موتیں ہونے لگ گئی تھی. تب ہاشم جی باہر گئے کھانا کھونا لے کے, تو ہاشم جی پھر سفر پہ گئے, وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے کافی لمبا سفر کر کے آئے, تو کچھ نہ کچھ اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے لے کے آئے کھانے کے لیے, تو انہوں نے بانٹ دیا قبیلے کے لوگوں میں. لیکن پر قبیلے میں سے کسی ایک بزرگ نے بولا کہ تم کب تک ایسے کرو گے, یہ زیادہ ٹائم نہیں چلے گی چیزیں. تو ان کا دماغ چلا, انہوں نے یہ بولا کہ یہ کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے, ایسا کب تک چلے گا, ہمیں اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن بھی کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے جو قبیلے زیادہ تر لوگ نا بت پرستی بہت کرنے لگ گئے ہیں, اور ہمارے پاس کھانا ایسے تو ہمارے لوگ کافی بھوکے مرنے بھی لگے تھے, کافی لوگ بھوک مری سے مر بھی گئے تھے, بچے بھی مر گئے تھے. تو پھر ان بزرگوں نے ان کو کہا کہ اس کا پرماننٹ سولوشن, تو انہوں نے ہاشم جی نے اپنا دماغ لگایا, انہوں نے تھوڑا سوچا, انہوں نے پھر مکہ کی طرف دیکھا, انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس تو اپرچونٹی ہے, ہم گرمی اور سردی کا سفر کریں گے. انہوں نے مکہ کی طرف دیکھا, کعبہ کی طرف, کہ یار ہمارے لیے تو یہ جنت ہے, ہم اس کو ایک نا موقع کی طرح یوز کر سکتے ہیں, کہ ہمارے لیے اپرچونٹی ہے اچھا چیز کرنے کے لیے. تو انہوں نے پھر بڑا سوچا سمجھا, اور اللہ کی طرف سے ان کو ایک حساب سے بدھی ملی ہے نا, مطلب ایک وہ ملا اندر سے آئیڈیا ہے. تو انہوں نے جیسے ان کو آئیڈیا آیا نا, تو وہ چلے گئے اپنے قبیلے کے سامنے کھڑے ہو گئے, انہوں نے اعلان کر دیا, کیونکہ ہاشم تھے وہ کعبہ کے سردار تھے, ان کا آرڈر فالو کرنا ہی پڑنا تھا سب کو. تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب آج سے ہم سفر کرنا سٹارٹ کریں گے, سردی اور گرمی. سردیوں میں ہم جائیں گے یمن کی طرف, سردیوں میں گرمیوں میں جائیں گے یمن کی طرف, اور سردیوں میں جائیں گے ہم سیریا کی طرف, ایسے کچھ بولا تھا انہوں نے. میرے حساب سے گرمیوں میں سیریا تھا اور سردیوں میں یمن تھا. گائز آپ لوگ بتانا کمنٹ میں بتانا کہ سردی میں کس طرف بولا تھا انہوں نے جانے کے لیے, اور گرمی میں کس طرف بولا تھا. لیکن انہوں نے بولا کہ ہم سردی اور گرمی میں اب سفر کریں گے لمبا, جو کہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں تھا. ان کے لیے نئی چیز تھی یہ کہ سفر کیسے کر سکتے ہیں ہم. وہ ان کا کوشچن یہ تھا قبیلے والوں کا کہ بیچ میں لٹیرے ہوتے تو وہ ہمیں سامان راستے میں لوٹ لیں گے. تو انہوں نے بولا کہ ہم اس کا بھی سولوشن ہے میرے پاس, ہم لوگ یہ بولیں گے کہ ہم قریش قبیلے سے ہیں, ہم مکہ کے رکھوالے ہیں, ہم کعبہ کو ایز اے پروٹیکشن یوز کریں گے, سو دیٹ وہ ہم سے سامان نہ لوٹیں. تو بس وہ سلسلہ, اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس قبیلے کا بت ہم گرا دیں گے. تو یہ ڈر بٹھائیں گے, مطلب بیسیکلی یہ لٹیرے ہیں. تو انہوں نے ویسے ہی کیا, یاترائیں وغیرہ شروع ہو گئی, گھوڑے پہ سفر کرنا شروع کر دیا قریش قبیلے نے. تو وہ پھر جیسے ہی وہ انہوں نے سفر کیا تو وہ اتنے عادی ہو گئے سفر سردی اور گرمی کے کہ وہ سب کچھ ہی بھول گئے, وہ اس کی عبادت کرنا ہی بھول گئے اللہ کی. ہاں بیسیکلی وہ تھے کہ وہ اللہ کو اس لیے بھول گئے کیونکہ سفر کے دوران دن رات سفر کر رہے تھے, کبھی سردی اور کبھی گرمی, یوز ٹو ہو گئے نا موسم کے. اور پھر جس جگہ وہ جاتے تھے وہاں کے جو بھی وہ ہوتے تھے سلطنت کے راجا وغیرہ, ان سے وہ کانٹریکٹ وغیرہ کر لیتے تھے کہ ہم تمہیں مال بیچیں گے, تم ہمیں پیسے دو, ایسے کر کے کافی ان کے لنکس بن گئے.
جیسے ان کے لنکس بننے نا پاور آنی شروع ہو گئی تو وہ خود کو ہی خدا سمجھنے لگے. تو وہ سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, بندہ اپنی بیک گراؤنڈ پھر بھول جاتا ہے. وہ پاورفل ہو گئے تو بھول گئے خدا کو, اپنے اللہ کو. کعبہ کے ہم رکھوالے تھے وہی بھول گئے. اچھا پھر اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھایا ابراہا نے, جو یمن کا اس ٹائم کا وہ تھا سردار. وہ ابراہا کی ہم نے سٹوری, اس نے پہلا حملہ کیا پھر کعبہ کے اوپر. اس کو بھی لگا کہ یار ہاتھیوں کے ساتھ 100 ہاتھیوں کے ساتھ اس نے حملہ کیا. اس کو بھی لگا کہ کعبہ میں بہت ساری اپرچونٹی ہیں کہ یہاں پہ ہم کافی اس کو بزنس ہب کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. پھر اس نے پہلا حملہ کیا جو کہ بہت ہی مطلب غلط چیز تھی. تو اس کارن سے سورہ قریش ریویل کی گئی تھی خدا کی طرف سے, سو دیٹ آنے والی جو جنریشنز ہیں وہ ایسا نہ کریں, وہ اس سے سیکھ لیں کہ آپ اگر کچھ بھی کوئی بھی نعمتیں ہم آپ کو دے رہے ہیں, مطلب اللہ کوئی نعمتیں دے رہا ہے تمہیں, تو تم اللہ کا نام لینا نہ بھول جاؤ. تو بیسیکلی وہ ایکچولی قریش قبیلے کو ان کی اوقات دکھانے کے لیے نازل کی گئی تھی. سو کہ تم اپنے روٹس کو مت بھولو بھائی. ایک تمہارا ٹائم تھا کہ ہاشم جی تھے جنہوں نے آپ کو یہ سفر کرنے کے لیے حکم دیا تھا. تب جا کے نا ہاشم جی کی ڈیتھ کے بعد اب آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے اچھا سامان ہو گیا, اب امیر ہو گئے, تو آپ اللہ کو ہی بھول گئے. تو وہ ابراہا سے ہی انہوں نے کانٹریکٹ کر لیا جس نے کعبہ کے اوپر حملہ کیا تھا. تو اس لیے یہ ریویل ہوئی تھی. اس سے ہمیں, اور وہ جو سورہ قریش کی جو مین آیتیں ہیں 3-4, ان میں بڑا کچھ مطلب چھپایا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے. ڈیپ میننگ ہے اس کا کہ بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ سردی اور گرمی کے عادی ہو گئے, مطلب اتنے عادی ہو گئے کہ وہ اپنی اللہ کو یاد کرنا ہی بھول گئے. مطلب یہ بیسیکلی, اور وہ ان نعمتوں کو بھول گئے جو اللہ نے ان کو نازل کی تھی. ایک ٹائم وہ تھا جب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, کپڑے نہیں ہوتے تھے پہننے کے لیے, ان کے جانور مر رہے تھے. تب جا کر اللہ کے حکم سے آپ نے سفر کرنا سٹارٹ کیا اور آپ کو اس لائق بنایا. یہی تھا شارٹ کہ اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی, اتنا کچھ دیا. آپ کو کھانا نہیں مل رہا تھا, اس سے آپ کو اتنا کچھ دے دیا, اور آپ نے اللہ کی ہی عبادت بھول گئے, آپ اپنے اللہ کو ہی بھول گئے. تو بیسیکلی گائز اس ویڈیو کے تھرو ہم سب کو یہی میسج دینا چاہتے ہیں سورہ قریش کے حوالے سے کہ کبھی بھی اپنے اللہ کا, اپنے پرماتما کا ناشکرا نہیں ہونا چاہیے. ان کا ہمیشہ گریٹفل رہو, گریٹیٹیوڈ کرو. اگر آج آپ کے پاس 4 روپے ہے نا, کل کو اللہ آپ کو 10 روپے کے قابل بنا دے گا, کل کو اس سے زیادہ 100 روپے. اپنا پرانا ٹائم نہیں بھولنا چاہیے. ہاں, اگر سپوز کرو آج آپ نئے گھر میں رہ رہے ہو تو ایک ٹائم وہ بھی تھا جب آپ پرانے گھر میں تھے, تو اللہ نے آپ کے اوپر رحمت کی آج, اسی لیے آپ اور آپ کے بچے اچھا کھا پی رہے ہیں. لیکن اصلی انسان وہی ہے اور اپنے اسلام کی ایجوکیشن کو وہی صحیح سے فالو کر رہا ہے جو اپنی روٹس کو نہیں بھولتا. اور چاہے دکھ ہے, چاہے سکھ ہے, چاہے آپ امیر ہو, چاہے غریب ہو, جب تک آپ اپنی روٹ سے جڑے رہو گے, اللہ کا نام ہمیشہ اپنی زبان پہ رکھو گے, ان کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے نہیں, ان کو یاد رکھو گے, تب تک آپ سچے مسلمان تب بنتے ہو بھائی. بالکل صحیح. نہیں تو سورہ قریش کی طرح آپ لوگوں کو بھی نیچا دکھایا جائے گا اور آپ کا حوالہ دیا جائے گا کہ ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے. تو سورہ قریش کی طرح ہمیں نہیں کرنا, ہمیں ہمیشہ اپنے اللہ کی عبادت کرنی ہے, اسلام کی ایجوکیشن کو فالو کرنا, چاہے آپ جس بھی مذہب سے ہوں. صحیح بات ہے. کسی بھی مذہب سے, چاہے آپ ہندو مذہب سے ہوں, چاہے آپ اسلام سے ہوں, چاہے آپ کرسچینٹی سے ہوں, مین بات یہ ہے اپنے خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو کبھی نہ جھٹلاؤ, کیونکہ جب تک آپ یاد رکھو گے نا تو اللہ آپ کو اور زیادہ نعمتوں سے نوازے گا. یہی اس ویڈیو کا مورل ہے, یہی اس ویڈیو کا نچوڑ ہے. تو گائز اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے, اسلام کی ایجوکیشن کو فالو کریے, اچھا کھائیے, اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے سائننگ آف.